اب دیکھو ایک مسلمان عورت، وہ ایک پٹھان عورت تھی، وہ سوال کر رہا ہے کہ اس کی بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہمارے ایک گاؤں ہے، وہاں لوگ سارے کے سارے پردہ کرتے ہیں، اور پٹھانوں میں اسے بھی بڑی پردہ ہوتی ہیں۔ غلط انداز سے سوال کرنا یہ ایک قسم کی خطرناک قسم کی الزام تھی۔ اس عورت کو توبہ کرنی چاہیے سر عام، بلکہ پورا پاکستانیوں سے، بھائی ان کو کلمہ گو سے ان کو جو ہے نا توبہ کر لینا چاہیے، اور پھر یہ ایمان ان کی خطرے میں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب دیکھو ایک مسلمان عورت، وہ ایک پٹھان عورت تھی، وہ سوال کر رہا ہے کہ اس کی بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہمارے ایک گاؤں ہے، وہاں لوگ سارے کے سارے پردہ کرتے ہیں، اور پٹھانوں میں اسے بھی بڑی پردہ ہوتی ہیں۔ اب کوئی بھی عورتیں باہر نہیں جاتی ہیں، سب پردے میں رہتے ہیں۔ اب ان کی بلا ضرورت وہ باہر نہیں نکالتے۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، بلا ضرورت تو ہم بھی نہیں نکالتے، ضرورت کی بنیاد پر ہم نکالتے ہیں۔ ہاں، ان کی جو مردیں ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں جا رہے ہوتی ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، چلہ لگاتی ہیں، اب وہاں پر کیا ہوتی ہیں؟ ہر قسم کی برائی۔ بولے کون سی برائی ہے؟ کہا کہ لوگ لڑکوں کے ساتھ میں بدفعلی کرتے ہیں۔ اس عورت نے انتہائی شرمناک سوال کی ہے، انتہائی خباثت والی اس عورت نے سوال کی ہے کہ بھائی جو دین کے کام کرنے والے وہ ایسے حرکت کبھی کر سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان کلمہ گو ہے اور وہ ایسے حرکت کر سکتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آنے والے ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کے لیے نکالی جاتی ہے اللہ کی راہ پر، اچھے کام کی حکم کرتے ہیں، بری کام سے روکتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی بھی وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور ان کی بارے میں اس قسم کی غلط انداز سے سوال کرنا یہ ایک قسم کی خطرناک قسم کی الزام تھی۔ اس عورت کو توبہ کرنی چاہیے سر عام، بلکہ پورا پاکستانیوں سے، بھائی ان کو کلمہ گو سے ان کو جو ہے نا توبہ کر لینا چاہیے، اور پھر یہ ایمان ان کی خطرے میں ہے کہ بھائی ایسے دیندار لوگ ایسے حرکت کر سکتے ہیں۔ ادھر سے کہہ دیا وہاں تو سارے ایماندار لوگ ہیں، کہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں تو سارے چلوں میں جانے والے عورتیں بڑی پردہ کرتی ہیں، اور یہ عورت نے یہ کہہ دیا کہ وہاں لڑکوں کے ساتھ میں بدفعلی کی جاتی ہے۔ تو ان کی مقصد کیا؟ خوب ذلیل کیا ہے ڈاکٹر جو ہے ذاکر نائک حافظ اللہ نے، خوب اس عورت کو ذلیل کیا کہ یہ کس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں باتیں اصل میں کیا ہے یار؟ سننے کا مقصد کیا ہو کہ عمل کرنا، کہ بھائی جو کلمہ گو ہے، کہ وہاں پر قسم بقسم کی آپ سوالات ہو رہے اور لوگ ایسے سوال کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی نے تقدیر کی معاملہ میں سوال کیا کہ کسی نے شراب پیا یا کوئی غلط کام کیا ہے، زنا کیا یا اور کوئی کام کیا ہے، تو وہ ایک جو ہے نا یشما گل، وہ چاہ رہا ہے کہ میں تو سارے اداکارہ ہیں کہ سارے زندگی بھر میں برائی کرتے رہیں نا، اب یہ میرے قصور تھوڑی ہوں گے نا، کیونکہ تقدیر میں لکھا گیا کہ میں اداکاری کرتے رہوں گی، میں اداکارہ ہوں، میں اداکاری کرتی رہوں گی سارے زندگی پر، یہ گانا بھی گاتے رہوں گی، اداکاری بھی کرتے رہوں گی، یہ تو جو ہے نا میرے فعل ہے، یہ تو میرے تقدیر میں لکھا گیا، اس کی مقصد یہ تھی۔ تو اگر میں نے اداکاری کرتے رہوں گی نا، تو پھر تو یہ میرے قصور تو نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ نے ہمارے تقدیر کے اوپر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والقدر خیرہ، تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر ایمان لے کر آنا، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، اللہ اور اس کی رسول اور آسمانی کتابوں کے اوپر، تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر اور یوم الآخرت کے اوپر ایمان لے کر آنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو میرے دوستو یہ بھی تو ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی تو ایک ایمان کا حصہ ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے جو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانہ کی عصر کی قسم کھا کے فرما رہا ہے یقیناً انسان خسارہ میں ہے، مگر وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا
اور پھر عمل صالحہ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے عمل اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آیا، یعنی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر اور تمام فرشتوں کے اوپر، تمام نبی، تمام پیغمبروں کے اوپر جو ایمان لے کر آیا، تمام ملائکہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، پھر تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر ایمان لے کر آیا، پھر قیامت کے آخری دن کی یعنی قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے، تو اس کا مقصد کہ وہی تو ایماندار ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے کر آئے پھر عمل صالحہ کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی طرف لوگوں کو بلانا، پھر صبر کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو یہ حق کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے کہا میرے دوستوں، اللہ نے جب ایمان لے کر آیا، آپ مسلمان ہو، جب ایمان لے کر آیا تو اب حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ نا۔ اب تو آپ کی تقدیر کے اوپر، آپ بلائی برائی کے اوپر آپ ایمان لے کر آئے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے بہترین انداز سے ان کو سمجھا دی کہ بھائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر کی مثال دے کر سمجھا دیا کہ آپ کی ٹیچر اگر آپ کو کہہ دے کہ بھائی تم فیل ہو جاؤ گے تو تم محنت نہیں کرو گے، محنت چھوڑ دو گے تو یقیناً تم فیل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تمہارے تقدیر میں ہے، تم بلائی برائی تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ بھائی یہ بھی تو بات ہے نا کہ بھائی دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ جو تمہارے سوچ ہوتی ہے، جو تمہاری ارادہ ہوتا ہے، تمہاری ارادہ کے مطابق اللہ رب العزت اپنے مشیت کو، میرے دوستوں، اپنے ارادہ تو گما دیتے ہیں۔ جب تم چاہو گے اچھے کام تو یقیناً اللہ رب العزت تمہیں نیک عمل کی طرف چلائیں گے، اور جب تم برائی چاہو گے تو یقیناً تم برائی کی طرف جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں یہ بھی تو عقل دی ہے نا میرے دوستوں۔ لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرما دی جن کو اللہ نے عقل عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمایا، دو آنکھیں عطا فرمایا، دو کان عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، پھر اللہ رب العزت نے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، عقل دی ہے، دو آنکھیں دی ہے، دو کان دی ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین نہیں کرتے ہو کہ بھئی تم جو ارادہ کرتے ہو تمہارے ارادہ کے مطابق اللہ رب العزت تمہیں چلاتے ہیں۔ تم اگر اچھا سوچو گے تو اللہ رب العزت اللہ تمہارے سوچ کو بدل دیں گے۔ تم اگر اللہ سے دعائیں مانگو گے تو یقیناً تمہیں اللہ رب العزت تمہارے تقدیر کو اللہ رب العزت پلٹ دیں گے۔ تم سارے زندگی بھر گناہ کرتے رہو، اور گناہ کرنے کے بعد پھر اگر تم یہ نیک ارادہ کرو گے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا اور یقیناً جنت والی کام کروں گا، یقیناً آخرت والی کام کروں گا، کیونکہ یہ دنیا تو الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے۔ کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا۔ تو میں اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی کمائی کماتے رہوں گا تو یقیناً تم صحیح راستے کی طرف جاؤ گے۔ یہ تقدیر کی، کہ بھائی دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ اور جب تم ارادہ کرو گے کہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھا دی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے حافظ اللہ تعالیٰ، کہ بھائی تم ٹیچر کی مطابق، کہ تمہارے ٹیچر کہہ دیا ہے کہ بھئی تم یہ کرو فیل ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے پاس، کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ تو ٹیچر نے کہہ دیا کہ بھئی تم تو نکما ہے، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جانا ہے، یقین ہے نا۔ ایک بندہ اپنی ارادہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نقل کروں گا پاس ہو جاؤں، اور وہ نقل جب کرتے رہے گا کہ وہ نقل سے ہی پاس ہوگا، اور ایک پڑھ کر محنت کر کے پاس ہونا ہے تو اللہ رب العزت اس کو محنت سے پاس کروا دے گا اور وہ نقل سے پاس ہوگا۔ جو تمہارے سوچ ہوگا، اپنے تمہارے سوچ کے مطابق اللہ رب العزت اپنے مشیت اور ارادہ کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے سوچ کے مطابق اللہ رب العزت تمہیں عمل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو لہٰذا تقدیر برحق ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھا دی۔